محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ جہاں بھی ہیں اور آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت اور عافیت عنایت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے مخلص شیعوں میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری اموات کی گناہوں کی مغفرت کرے، اور ہماری اولاد کی گناہوں کی اور ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور شفاعت محمد و آل محمد علیہم السلام ہمارے اموات کے لیے اور ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے واجب فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں تا روز قیامت آل محمد علیہم السلام کے صدیق اور وفادار شیعوں میں شامل فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد و یا عالی بحق علی و یا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء و یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین، نسألک و نقسمک صل علی محمد و آل محمد وعجل لولیک الفرج اللہم عجل 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 لولیک الفرج اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میرے محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ایک مختصر تقریر کریں گے اور اس کے بعد آپ کے کالز کے جواب لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور موضوع ہمارا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیسے شہید ہوئے اور کس لیے شہید ہوئے۔ آپ مجلس سنتے آ رہے ہیں، اور مجالس میں یہ بات بہت کثرت سے آپ کو سنائی دیتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اسلام کو بچانے کے لیے شہید ہو گئے، اسلام کو بچانے کے لیے شہید ہوئے، یا حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف انقلاب کیا ہے، ظلم کے خلاف انقلاب کیا ہے، اور ظلم اور ظالم کے خلاف انقلاب کرتے ہوئے یہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ بھی آپ کو سنائی دیتا ہوگا کہ یزید اور معاویہ نے انہوں نے کیا کیا کہ اسلام میں جو خلافت کا نظام ہے اس کو چینج کیا ہے۔ خلافت کا نظام یہ ہے کہ لوگوں کے مشورے سے حاکم وقت کا انتخاب ہو، شورا کے ذریعے سے، بیعت کے ذریعے سے۔ اور معاویہ نے ظلم کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد بنا دیا، اور خلافت کو اس نے بادشاہت میں تبدیل کر دی۔ تو اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اس کو برداشت نہیں کیا، اور اس کے خلاف انہوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے، کیونکہ وہ دوبارہ نظام خلافت کا احیاء کرنا چاہتے تھے کہ حاکم وقت کا انتخاب شورا کے ذریعے سے ہو، یا حاکم وقت کا انتخاب کس کے ذریعے ہو؟ ہاں، لوگوں کے ذریعے ہو۔ تو یہ اس لیے وہ شہید ہو گئے۔ میرے محترم ناظرین، دیکھیں آپ لوگ، خیر شیعہ لوگ تو کم ہی ہیں دنیا میں، ویسے شیعہ کہلانے والے بہت ہیں، شیعہ لوگ کم ہیں۔ یعنی کیوں؟ شیعہ وہ ہے کہ اپنا دین کن سے لے لے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے لے لے۔ یعنی کوئی ایسی بات اہل بیت علیہم السلام سے نسبت نہ دے جس کا اس کو پتہ نہیں ہے، جس کا اس کو علم نہیں ہے کہ بھئی کیا واقعاً اہل بیت علیہم السلام کا فرمان یہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کو نہ کہے کہ دین یہ ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، حالانکہ اس کے پاس کوئی ایسی تفسیر اہل بیت علیہم السلام سے نہیں ہے، یا اللہ کے صفات اس طرح ہیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، یا امام علی علیہ السلام نے یہ کیا، یا امام حسین علیہ السلام نے فلان کام اس طرح کیا ہے، یا اس طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اس طرح کا بھائی، اگر انسان اگر ہر چیز دین اہل بیت علیہم دین میں اہل بیت سے لے لے تو وہ شیعہ ہے۔ اگر اپنے سے بناتا ہے، دین میں اضافہ کرتا ہے، یا جہاں سے اس کو ملتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے، کہتا ہے دین یہی ہے، دینی عقائد یہی ہیں، تو پر وہ شیعہ نہیں ہے۔ اگر ملا کیا رکھیں تو آپ کے 95% علماء تشیع سے خارج ہے، عوام تو ویسے بھی تشیع سے خارج ہے،
ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کے علماء کہاں اہل بیت سے لیتے ہیں؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے نہ اپنا عقائد لیتے ہیں اور نہ اپنا فروع دین لیتے ہیں. ان کے عقائد ایک عجیب شیعہ مولویوں کا اور ذاکرین کا بھی یہی ہے. ایک عجیب کیا ہے، مجموعہ ہے، عمریہ سے کچھ لیا، اسماعیلیہ سے کچھ لیا، غرب سے کچھ لیا، جہاں سے مل گیا اس کو اچھا لگا، بات ٹھیک لگتی ہے، وہی لگا دیا اس کو دین میں. لیکن کیا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا بھی موقف یہی ہے، ان کا فرمان بھی یہی ہے؟ کوئی اس کو سوچے، ٹھیک ہے نا، ویریفائی کر دے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو شیعہ ہوں، میں تو پیروکار ہوں. مجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ دین سے چھوٹی بات نسبت دے دو، چاہے اصول دین، چاہے فروع دین، چاہے سیرہ ائمہ علیہ السلام، دین میں نسبت دے دو، مگر یہ کہ تم نے سنا ہو اس کو آل محمد علیہ السلام سے، سماع کیا ہو، اس پہ حدیث وارد ہوئی ہے. اگر حدیث وارد نہیں ہے کسی موضوع پر تو آپ نہیں کہہ سکتے یہ دین کا حصہ ہے. سن رہے ہیں نا؟ تو عرض یہ ہے کہ بہت بڑی مصیبت جو ہے اسلام میں وہ شیعہ مولویوں کی مصیبت ہے، شیعہ علماء کی مصیبت ہے. شیعہ علماء کی مصیبت اور شیعہ علماء کا جو سانحہ ہے، شیعہ علماء کا جو فاجعہ ہے اور ان کا جو ضرر ہے تشیع کے خلاف، وہ جماعت عمریہ کے علماء سے کئی زیادہ ہے. اچھا، انہی مسائل میں سے ایک یہی ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کس لیے شہید ہو گئے؟ مشہور کرا دیا کہ بھئی وہ اسلام کے لیے شہید ہو گئے، اسلام دین بچانے کے لیے. اب وہ کبھی ایکسپلین نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کیسے. مثلا امام حسین علیہ السلام نے خود بولا ہے کبھی کہ بھئی اسلام خطرے میں ہے، اگر میں شہید ہو جاؤں تو اسلام بچ جائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ نے قرآن میں بولا ہے، یا آپ کوئی ایسا تجزیہ پیش کر رہے ہیں. بھائی چلیں 2+2 4 کوئی تجزیہ رکھ دینا، 2 + 2 4 بنتے ہیں، ایسا کہ بھئی اسلام خطرے میں تھا اور امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو گئے تو اسلام بچ گیا. یہ کیسے تھا؟ دیکھیں، پہلے اس بات کا ادعا کو ہم مد نظر رکھتے ہیں اور اس کا کچھ تجزیہ کرتے ہیں انشاءاللہ. میرے محترم ناظرین، کہ امام حسین علیہ السلام اسلام کو بچانے کے لیے شہید ہو گئے. دیکھیں یہ بات کتنی غلط ہے. یعنی اسلام کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ زیادہ عزیز ہے، وہ زیادہ قیمتی ہے اور امام اس پہ قربان ہو جاتے ہیں. یا کوئی ایسا چیز ہے جو امام علیہ السلام سے زیادہ عزیز ہو، زیادہ نورانی ہو؟ کل ایمان، تمام ایمان، توحید کے ارکان، صلاۃ و سیام، قرآن کی آیت، وہ سب خود تو امام حسین علیہ السلام ہے. مجھے بخوبی یاد ہے کہ شیعہ مولوی چاہے حوض جہلیہ میں اور حوض جہلیہ سے باہر سینئر شیعہ مولوی اس بات کو چیڑتے تھے کہ کیا امام زیادہ افضل یا قرآن افضل ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، قرآن زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کہتے ہیں امام حسین قرآن پہ شہید کے لیے قربانی دی، انہوں نے قرآن پہ فدا ہو گئے، قرآن پہ فدا ہو گئے. تو اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام قرآن پہ فدا ہو گئے تو لازمی بات ہے، تو پھر قرآن کا مرتبہ بلندتر ہے، اسلام کا مرتبہ بلندتر ہے. تو میرے محترم ناظرین، اسلام جب ہم کہتے ہیں نا اسلام، دین اسلام، اس سے 2 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. ایک جو ہے ظاہری اسلام ہے، ظاہری اسلام، اس میں سب آ جاتے ہیں، جماعت عمریہ آ جاتے ہیں، اس میں آپ کے وہابی اس میں آ جاتے ہیں، آپ کے اسماعیلیہ، زیدی، سب فرقے اس میں آ جاتے ہیں. جو شہادتین پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، امامت پہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں، اللہ کے مثلا صفات کے متعلق اس کے کیا ایمان ہے. ان لوگوں کا تو آپ کو پتہ ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کس سے ملتا ہے؟ شیوا جی سے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، رام سے ملتا ہے، کرشنا، ٹھیک ہے نا. اس پہ وہی اسی صفات والے اللہ پہ وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی اسلام میں آ جاتے ہیں. ایک یہ مراد ہے. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں، اسلام سے مراد اسلام بمعنی الاخص، ایک خاص وہ صحیح اسلام جو اس کے سارے ارکان ائمہ طاہرین علیہ السلام کے افعال و اقوال سے اخذ کیے گئے ہوں، ائمہ اطہار علیہ السلام کے بیانات سے لیے گئے ہوں. یہ اسلام سن رہے ہیں نا. ایک اسلام سے ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ شہادتین، جس کا دائرہ بڑا وسیع ہے، جو شہادتین پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اسلام وہ ہے کہ نہیں، ایمان، یہ حقیقی اسلام، کہ وہ تمام چیزیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے لے کے آئے اس پہ ایمان رکھیں، اس کی تصدیق کریں.
ٹھیک ہے نا، یہ دو چیزیں اسلام سے مراد ہو سکتے ہیں. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کس کو بچانے کے لیے شہید ہو گئے؟ اگر ان سے پوچھا جائے کیا کوئی ایسی بات تھی معاویہ کے وفات کے وقت اور یزید نے جو خلافت سنبھالا ہے، لوگوں سے بیعت اس نے لیا تھا، وہ اپنے والد کے زمانے میں لیا تھا، اس زمانے میں سن 61 ہجری میں، یعنی شہادتین کو خطرہ تھا. یہ احتمال تھا کہ لوگ مثلا انکار رسالت کر دیں، لوگ کرسچن بن جائیں یا یہودی بن جائیں یا نصرانی بن جائیں یا صابئی بن جائیں یا دوبارہ مشرک بن جائیں. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھئی میں شہید ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اگر شہید ہو گیا تو میرے شہادت سے ایک ایسا دھچکا لگے گا، ایسا شاک لگے گا لوگوں کو کہ پھر وہ کرسچن نہیں بنیں گے، وہ نصرانی نہیں بنیں گے، وہ رسالت کا انکار نہیں کریں گے، اور میرے اہل عیال بھی اسیری پہ جائیں تو ان سے ایک ایسا شاک لگے گا عالم اسلام کو، ایک ایسا بیداری آئے گی اس سے کہ پھر لوگ کرسچن نہیں بنیں گے یا لوگ مثلا اسلام نہیں چھوڑیں گے. تو ایسا تھا. یہ تو ہم اس کے کوئی شواہد نہیں ملتے بھائی اس بات کا کہ لوگ بھائی عیسائی بننے لگے تھے، اسلام کو اس لحاظ سے شہادتین کے انکار کا نہیں. بالکل اس زمانے میں بنی امیہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، بنی امیہ بھی اذان پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، معاویہ خود نمازیں پڑھاتا تھا، خطبے دیتا تھا، نماز جمعہ جو ہے بدھ والے دن پڑھاتا تھا. ٹھیک ہے نا، شہادتین کے انکار کا کوئی نہیں تھا. اگر آپ کا مراد یہ ہے کہ نہیں شہادتین سے مراد نہیں ہے، دین میں انحرافات کی بات ہو رہی ہے کہ دین میں انحرافات ہو گئے، ٹھیک ہے، آ گئے، نماز کا طریقہ چینج ہو رہا ہے، وضو کا طریقہ چینج ہو رہا ہے، بھئی جہاد کے احکام عوض ہو رہے ہیں، مختلف احکام دین، تفسیر قرآن غلط طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، غلط احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیے جا رہے ہیں. تو ان انحرافات کو روکا جائے، یعنی لوگ شہادتین کو تو نہیں چھوڑتے لیکن غلط باتیں دین میں رسم کیے جاتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام اس لیے اس کے خلاف جدوجہد کیا، انہوں نے جہاد کیا، قتال کیا، شہید ہو گئے. تو اس کو روکنے کے لیے وہ شہید ہوں گے. اس طرح اسلام کو یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ یہ باتیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کوئی جملہ تو نہیں ہے کہ میں اس کو روکنے کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر یہ بھی نہیں ہے میرے عزیز کہ یہ باتیں یزید کے زمانے میں شروع ہو گئی اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی وجہ سے یہ باتیں رک گئی. سن رہے ہیں نا میرے بھائی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی کہ امام حسین علیہ السلام دین میں جو انحرافات پیدا کیے گئے ہیں، توحید سے لے کر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارکان عقائد میں، تفسیر قرآن میں، اور تمام احکام دین میں، اخلاق میں اور احکام حکومت میں، ان میں جو احکام سیاست میں، ان میں جو تبدیلی لائی گئی ہے، اس کو اصلاح کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قیام کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو یزید کے زمانے میں شروع نہیں ہوئی، یہ تو ابو بکر کے زمانے میں شروع ہوئی تھی. جھوٹی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دینا، انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ خود ابو بکر کی جھوٹی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ابھی سے شروع نہیں ہوئی، یہ تو پرانے زمانے سے شروع ہوئی ہے. اگر ملا کے جہاد یہی ہے تو سب سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام کو جہاد کرنی چاہیے، اور پھر ابو بکر سے جہاد کرنا چاہیے تھا، عمر سے، عثمان سے، ٹھیک ہے نا، پھر معاویہ سے، پھر خود امام حسین علیہ السلام کو، امام حسن علیہ السلام کو معاویہ سے جہاد قتال کرنا چاہیے تھا. یہ تو یزید کے حکومت میں آنے سے ایک دفعہ اچانک یہ باتیں تو شروع نہیں ہوئی، یہ تو شروع سے تھی. اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے یہ باتیں رکی بھی نہیں. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے لوگوں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بند کر دیا، بالکل نہیں. یا مثلا اسلام کے احکام، توحید وغیرہ میں جو مجسمہ پسند پیدا ہو گئے تھے، یا مختلف غلط عقائد، اذان میں جو تبدیلی لائی گئی تھی وغیرہ وغیرہ، یہ سب رک گئے. نہیں، کوئی اس میں کوئی خاتمہ نہیں ہوا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا کہ امام حسین علیہ السلام اس لیے شہید ہو گئے کہ ان انحرافات کو روکا جائے، تو ہمیں اس کے شواہد نہیں مل رہے، بلکہ شواہد اس کے خلاف بول رہے ہیں. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مطلب یہ نہیں انحرافات کے خلاف وہ ساکت رہے، نہیں، یا امیر المؤمنین علیہ السلام انحرافات کے خلاف ساکت رہے، نہیں، ان انحرافات کے خلاف وہ ہمیشہ بولتے رہے. ان کے احادیث مطہرہ موجود ہیں
انہوں نے ہر مقام پر جہاں بھی کوئی سننے والا تھا، اگر سننے والا نہیں تھا تو اپنی طرف توجہ دلائی بلائی، لوگوں کو سمجھایا کہ بھئی دین یہ نہیں، دین کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ انحرافات کو روکنے کے لیے اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی جہاد ہے، ان کی جد و جہد ہے، ان کی قربانیاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ بیان کرنے سے، اتمام حجت سے، خطبوں کے ذریعے، بیانات کے ذریعے۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خطبہ ہے منہ میں، وہ یہی ہے، لوگوں کے ارشاد کے لیے۔ تو یہ بھی میرے خیال میں، میرے محترم ناظرین، آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام کو اس طرح سے انہوں نے بچانے کے لیے شہادت دی ہے، یہ بھی صحیح واضح نہیں لگتا ہمیں۔ تیسری جو بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تشیع، الاسلام بمعنی الاخص، وہ خاص اسلام، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام ہے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ہے۔ توحید ان سے ہم نے لینا ہے، نبوت ان سے لینا ہے، اصول دین، فروع دین، تمام احکام دین ہم ان سے لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہی جو تشیع کا اصلی مفہوم ہے، اور جس کو آج شیعہ نہیں مان رہے، شیعہ مولوی، شیعہ عوام 95% کہتا ہے نہیں جی ہمیں اہل بیت سے نہیں لینا، ہم اپنے مولویوں سے لیتے ہیں، مولوی اہل بیت سے لیتے ہوں گے، اور مولویوں کے پاس جاتے ہیں وہ اہل بیت سے نہیں لے رہے ہوتے، کچھ اہل بیت سے لیتے ہیں، کچھ اپنے سے بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شیعہ مولویوں کا کیا ہے، شیعہ مجتہدین مراجع کا کیا ہے، ان کا اصول دین اور ان کا فروع دین وہ مجموعہ ہے، کچھ ادھر سے لیا، کچھ ادھر سے لے لیا، مکس کر دیا، لوگوں کو کہہ دیا بھائی دین یہی ہے، تم تقلید کرو ہماری، ہے کہ نہیں بھائی؟ شیعہ عوام کیا اہل بیت علیہ السلام کے اقوال افعال پہ عمل کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، اور علن کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے بھائی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ان کی باتیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم کس کی باتیں مانتے ہیں؟ ہم مراجع کی مانتے ہیں۔ اچھا، مراجع کی کتابوں میں، ان کی دروس میں تو ہم گئے، ہمیں پتہ ہے وہ کہاں سے لیتے ہیں، کچھ ادھر سے لیتے ہیں، کچھ ادھر سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں، کچھ اپنے سے بنا لیتے ہیں، کچھ جماعت عمریہ سے لیتے ہیں، مکس کر دیا، دے دیا شیعوں کو۔ تو عرض یہ ہے کہ اصل تشیع یہ نہیں، اصل تشیع کیا ہے؟ اصل تشیع یہ ہے کہ آپ تمام اصول دین، فروع دین، احکام ایمان، ارکان ایمان، اجزاء ایمان، اجزاء اسلام کن سے لے لیں؟ رسول اور آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام سے لے لیں، ان سے سیکھیں، ان پہ عمل کریں، ٹھیک ہے نا۔ اصلی جو تشیع، رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم مطہر من جانب اللہ، ان کا ہر کلام حجت ہے، ان کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام، ان کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام، تھا امام ثانی عشر، امام حجت علیہ السلام۔ یہ حجت ہے، ان کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی جانب سے امام صرف یہ ہیں، امام 13 نہیں ہے، 14 نہیں ہے، 15 نہیں ہے، 1000 نہیں ہے، امام 11 بھی نہیں ہے، 10 بھی نہیں ہے، امام 12 ہیں، اور دین ان سے لینا، ایمان بمعنی الاخص۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اس لیے شہید ہو گئے، اس ایمان بالمعنی الاخص کو بچانے کے لیے، اسلام بالمعنی الاخص، یعنی جو ایک یونیورسل انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک وسیع انڈرسٹینڈنگ ہے، مفہوم ہے اسلام کا، اس کو بچانے کے لیے نہیں، تشیع کو بچانے کے لیے وہ شہید ہو گئے، اس کو خطرہ تھا۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ تشیع کو جو خطرہ ہوا ہے، تشیعوں کو جو ظلم ہوا ہے، یہ یزید کے زمانے میں اس کا آغاز نہیں ہوا، اور اس کا عروج بھی نہیں ہوا، یہ تو اس کا آغاز کب سے ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں شروع کیا، جب ان ثقیفہ بنی ساعدہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیفہ ملعونہ لکھنے والوں نے کعبہ میں انہوں نے اجتماع کیا تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو ہم کبھی امامت و خلافت کو آل رسول علیہ السلام کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن کی مصیبت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مصیبت کے جیسا ہی ہے، برابر ہے، جب انہوں نے منصوبہ بنایا غصب خلافت کا، غصب امامت کا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ شہید دنیا سے گئے، کس نے شہید کیا؟ غاصبین خلافت نے شہید کیا ان کو، اور پھر امامت پہ انہوں نے ظلم کیا، قبضہ کیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کیا گیا، ان کے حق پہ قبضہ کیا گیا، پھر دین میں بدعتوں کا دروازے کھول دیا ان لوگوں نے، سب کچھ احکام دین چینج کر دیے، ٹھیک ہے نا، اذان چینج، وضو چینج، نماز چینج، حج کے احکام چینج، طلاق و نکاح کے احکام انہوں نے چینج کر دیے، تمام احکام چینج کر دیے، اور عقائد بھی چینج کر دیے۔
یہودیوں کو عمر بن خطاب نے، یہ ایک یہودی تھا کعب الاحبار، اس کو اپنا مفتی بنایا تھا کہ وہ صحابہ کو دین سکھاتا تھا، توحید وہ سکھاتا تھا، فروع دین وہ سکھاتا تھا۔ صحابہ اس سے کتنے روایات ہیں جماعت عمریہ کے کتب میں کہ اصحاب ابو ہریرہ وغیرہ کعب الاحبار سے روایت کرتے، کعب الاحبار کبھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، اس سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہاں سے روایت کرتا ہے؟ وہ تورات سے، اسرائیلیات سے روایت کرتا ہے۔ تو دین میں اس طرح بدعتیں داخل کی گئی، ٹھیک ہے نا۔ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت، پھر امام حسن علیہ السلام کی شہادت، یہ تشیع بالمن الاخص پہ جو مظالم ہوئے ہیں، یہ تو یزید تو صرف 4 سال رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام سے شہادت سے پہلے یزید نے تشیع پہ تو کوئی خاص ظلم نہیں کیا تھا نا۔ تشیع پہ ظلم کے ابواب کس نے کھولے؟ اصحاب صحیفہ ملعونہ نے کھولے، اصحاب ثقیفہ نے کھولے۔ اور دین میں بدعتیں کس نے داخل؟ انہوں نے داخل کی، ٹھیک ہے نا۔ اب وہاں سے سنہ 11 ہجری سے لے کے آپ خلفاء کے دور کو لے لیں، سنہ 60 تک، جب معاویہ کا وفات ہو جاتا ہے، اب یزید کی حکومت ہے۔ ابھی واقعہ کربلا نہیں آیا، واقعہ کربلا بہت بڑی مصیبت ہے، بہت عظیم مصیبت ہے، ٹھیک ہے نا، بہت عظیم مصیبت ہے۔ لیکن واقعہ کربلا سے پہلے تشیع پہ جتنے مظالم ہوئے کس نے کیے؟ انہوں نے دروازے۔ واقعہ کربلا بھی جو ہوا ہے نا، انہی اول خلفاء کے نے اس کا اساس رکھا تھا، انہی کے ظلموں کا ایک نتیجہ ہے واقعہ کربلا، اور یہ خود اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں ہے، میں اپنے سے نہیں بنا رہا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس تشیع کو خطرہ تھا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے شہید ہو گئے کہ بھئی لوگ جو ہیں 12 اماموں کو پہچان لیں، تو کیا ایسا ہوا ہے؟ انہوں نے خود ایسا بولا ہے؟ ان کے اپنے یہ جملے تو نہیں ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے یہ جملے نہیں ہیں۔ دیکھیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار لوگوں کو امامت کا درس دیا ہے، یعنی امامت کا درس دیا کیا؟ لوگوں پہ اتمام حجت کیا کہ دیکھو معاویہ جو گالی دے رہا ہے مختلف منابر سے میرے بابا کو، تم پہچان لو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کون ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام اخو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بھائی ہیں، ان کے نفس نفیس ہے، آیہ ولایت ان کے شان میں نازل ہوئی ہے، حدیث منزلت ان کے شان میں نازل ہوئی، آیت تطہیر ہمارے شان میں نازل، اور امامت کے احکام وہ بتاتے تھے۔ دیکھیں، اگر کسی کو امامت کا سبق دینا ہے، لوگوں کو امامت کی طرف بلانا ہے، تو اس کا طریقہ واضح ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ دعوت دے دو، لوگوں کو سمجھا دو، بہت سارے لوگ سمجھ جائیں گے، قبول کریں گے، کچھ لوگ بدبختی کی وجہ سے قبول نہیں کریں گے۔ لیکن یہ کہ میں شہید ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا، میں قتل ہو جاؤں، بنی امیہ مجھے ذبح کر دیں اور میرے بچوں کو وہ اسیر بنا کے لے کے جائیں، پھر اس سے لوگ شیعہ ہو جائیں گے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہمیں اس کے دلائل نہیں مل رہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام دین کو بچانے کے لیے شہید ہو گئے، یہ نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک تجزیہ ہے۔ لوگوں کو پسند آ جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے بڑی کام کیا، امام حسین علیہ السلام ایک بہت بڑا مقصد ہے، وہ دین کو بچانے کے لیے شہید ہو گئے۔ مولویوں کو بھی پسند آتا ہے، وہ بار بار کہتے جاتے ہیں، اور لیکن یہ کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ہے، یہ ایک تأثر ہے جس کے کوئی اتنی حقیقت ہمیں نظر نہیں آتی۔ جی ہاں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے ایک بات صحیح ہے کہ شہادت کی وجہ سے ایک پلیٹ فارم ملا ہے حب کا، محبت کا شیعوں کو، کہ ان کے غم میں شیعہ روتے ہیں، اور ان کے غم میں جب شیعہ جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، تو وہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں جب منابر پہ آ جاتے ہیں، مجالس میں آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ دین کی تبلیغ اور دین کے احیاء کا ایک موقع ملتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پریکٹیکلی یہ ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے، کیونکہ اور شیعوں کو تو اہل بیت علیہ السلام سے اتنا کام نہیں ہے نا، نہ ان کے افعال پہ عمل کرتے ہیں، نہ ان کے اقوال یہ کبھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان کے کبھی طرز زندگی پہ جانے کی کوشش، نہ شیعہ عوام، نہ شیعہ علماء، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، محرم میں امام حسین علیہ السلام کا جذبہ، ان کی محبت شیعوں کو مجالس کی طرف لے کے آتی ہے۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہا، آج سے نہیں، سینکڑوں سالوں سے، اور شیعہ آ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام پہ روتے ہیں، اور یہ ایک ذکر زندہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل بات صحیح ہے، مجالس کی وجہ سے بہت ساری شیعوں کا دین بچ گیا ہے، بلکہ اکثریت شیعوں کا دین بچا ہے اسی لیے کہ یہ مجالس تعلیم کا، تبلیغ کا، اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی چراغ کو دل میں دوبارہ روشن کرنے کا ایک موقع ہے، ایک فرصت ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے
ان کی شہادت کے صدقے سے ایک پلیٹ فارم ملا ہے محبت کا، کہ لوگ محبت کا احساس کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، اور آتے ہیں دین کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں۔ لیکن کیا امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہی تھا کہ وہ شہید ہو جائیں؟ پھر اگر شیعہ ان کے مجلس میں آئیں گے تو اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو شہید کرایا، ہدف ان کا یہی تھا کیا؟ ٹھیک ہے، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ امام حسین علیہ السلام کی مجالس کی برکت سے ہی تشیع بچی ہے، میں اس بات کا بالکل منکر نہیں ہوں، حالانکہ مجالس میں ہزار قسم کے عیب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بالخصوص ہمارے زمانے میں۔ اگر یہ مجالس صحیح مجالس ہونا، اس میں اہل بیت علیہ السلام کے صحیح فضائل، صحیح معرفت، ان کے دشمنوں کی متعین بیان کیے جائیں اور غلط باتیں اس میں نہ کی جائیں، وہ تو بہت ہی نادر، بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آج کل ہمارے زمانے میں جو مجالس ہیں، ان مجالس میں شیعوں کو اتنی تعلیم نہیں ملتی اہل بیت علیہ السلام کی، ان میں بس یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ایک دفعہ تازہ ہو جاتا ہے، علمی باتیں بہت کم ہوتی ہیں ان میں۔ یعنی آپ بڑے بڑے علماء مجتہدین کے مجالس کو اگر آپ دیکھیں، اس میں محتوا نہیں ہوتا، محتوا اکثر غلط باتیں ہوتی ہیں۔ آپ کے جتنے بڑے بڑے مجالس ہوتے ہیں نا پاکستان وغیرہ میں، اس میں 2-3 صحیح باتیں مقررین بولتے ہیں اس میں، لیکن اس کے 50%، 70% غلط باتیں ہوتی ہیں۔ تو علمی لحاظ سے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ان مجالس کی وجہ سے شیعوں کا کیا ہوتا ہے، شیعوں کا معرفت بڑھ جاتا ہے، نہیں، اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ان مجالس میں بہت سارے شیعوں عقائد کو تباہ بھی کیا جاتا ہے، اور اب ہمارے زمانے میں جو ہم جس دور میں رہتا ہے نا، بہت سارے ایسے مجالس ہیں جو لوگوں کو ایک غیر ملکی ایجنڈے کی طرف منسلک کرانے کا ایک کوشش ہوتی ہے۔ مجلس دیکھیں اندر کسی ایک بوڑھے کا پکچر ادھر لگا، ایک بوڑھے کا پکچر ادھر لگا، ٹھیک ہے نا، کہ آؤ ان سے بیعت کرو، یہ امام حسین علیہ السلام، ان سے بیعت کرنا امام حسین علیہ السلام سے بیعت کرنے کے مترادف ہے۔ تو مجالس کو سیاسی مقاصد کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بہت ہے، معرفت اس میں اتنا نہیں ہے۔ لیکن جو روایتی جو مجالس ہوتے ہیں نا، ان میں جو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، اس پہ رویا جاتا ہے، اس کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت علیہ السلام کا زندہ رہتا ہے، ایک اعتقاد زندہ رہتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن کیا امام حسین علیہ السلام اسی لیے شہید ہوئے تھے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں، میرے بیٹے شہید ہو جائیں، میرے بھائی ادھر ذبح ہو جائیں سلام اللہ علیہم، اور میری بہنیں اسیر ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ لوگ روئیں گے، لوگ گریہ کریں گے، اور گریہ کریں گے تو پھر وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ مجھے اس بات پہ کوئی حدیث وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ امام حسین علیہ السلام کا ایسا کوئی منصوبہ، کوئی نیت ہے، تو انہوں نے ایسے جملے نہیں بولے، ہمارے پاس اس کی کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ہے۔ اور اگر امام حسین علیہ السلام زندہ رہتے، شہید نہ ہوتے، فرض کریں، تو کیا شیعوں کا جو محبت اہل بیت علیہ السلام سے کم ہوتی؟ مجھے نہیں معلوم اس بات کا جواب۔ میں اس کے متعلق ایک چیز جو مجھے نہیں معلوم، میں اس کے متعلق نہیں کہتا، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بھائی امام حسین علیہ السلام نے کوئی ایسا کہا ہو، کہیں ایسا کہا ہو کہ میں اس لیے شہید ہو جاتا ہوں کہ لوگ مجھ پہ روئیں، تو مجھے یہ کہیں نظر نہیں آیا کہ ان کا ہدف یہ ہو کہ میری شہادت کی وجہ سے یہ برکت ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا، اور مجھے بعید لگتا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہو، ان کا مقصد یہ ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر جب ہم دکھائیں گے نا کہ امام حسین علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ وہ شہید نہ ہو جائیں، ان کے بچے شہید نہ ہو جائیں، ان کے بیٹے شہید نہ ہو جائیں، ان کے اہل خانہ اسیر نہ ہوں، دشمن پہ انہوں نے بہت اتمام حجت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو پہلی جو بات کہا جاتا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام کس لیے شہید ہو گئے؟ اسلام کو بچانے کے لیے شہید ہو گئے۔ تو اس کے جو مختلف معانی ہم لے سکتے ہیں وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس کے ہم کوئی واضح دلیل اس کے لیے ہم نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور بلکہ یہ بات ہمیں صحیح نہیں لگتا۔ دوسرا جو ہدف بیان کیا جاتا ہے میرے محترم ناظرین، اور وہ بہت ہی تعجب ہے کہ شیعہ مولوی بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ یزید کے دور میں یہ ہوا کہ معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین ولی عہد بنایا، اور انہوں نے خلافت کا سسٹم ہی چینج کر دیا۔ بھائی، خلافت پہلے شورا سے ہوتا تھا، اب اس نے خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ نہیں ہو سکتا، اب میں تلوار اٹھا کے نکل رہا ہوں۔
تو پھر انہوں نے جہاد کیے، شہید ہو گئے، اور لوگوں کو پتہ چل گیا، یہ بیداری پھیل گئی بھائی کہ یہ یزید کی حکومت ناجائز ہے، کیونکہ اس کو معاویہ نے اس کو اپنا ولی عہد بنایا. یہ وراثتی نظام ہے، اسلام میں وراثتی نظام نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے. تو یہ بھی شیعہ مولویوں سے سننے میں آتا ہے. یہ زیادہ تر عمری مولویوں سے سننے میں آتا ہے، لیکن شیعہ مولویوں سے بھی سننے میں آتا ہے. تو میرے محترم ناظرین، بھی یہ ایک ایسی بات ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے نہیں بولا ہے. اور دیکھیں، جب یزید کو معاویہ نے اپنا ولی عہد بنایا سنہ 50 امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد، اس کے لیے بیعت اس نے لینا شروع کر دی، اور بہت سالوں تک وہ کوشش کر رہا تھا کہ بیعت لے لے. اور لوگ، اکثر جو لوگ تھے نا اس زمانے میں عالم اسلام میں، پورے عالم اسلام میں معاویہ کی حکومت تھی، وہ خلیفہ تھا، تو وہ بلا جھجک معاویہ کے ولی عہد یزید کے ساتھ بیعت کرتے تھے. ان کو کوئی معرفت، کوئی دین کا تو پتہ نہیں تھا. معاویہ کے پاس 2 پرابلم تھے بس، ایک کوفہ اور ایک مدینہ، کیونکہ مدینہ میں وہاں پہ صحابہ رہتے تھے، وہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے تھے کہ وہ خود خلافت کے مدعی تھے، جیسے عبداللہ ابن زبیر ہے، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبد الرحمن ابن ابو بکر ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، بہت سارے لوگ اس طرح ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ہے. اور مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ بنی امیہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. مدینہ کے لوگ، مکہ کے لوگ نہیں، مکہ تو بنی امیہ کا گڑھ تھا. مدینہ کے لوگ جو انصار تھے، وہ ان کی لڑائیاں ہوئی تھی نا مکہ والوں سے. اس سب لڑائیوں میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات تھے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار کون تھے؟ مدینہ والے تھے نا. انہوں نے مکے والوں سے لڑائی کی تھی، خون کیا تھا. تو وہ تو بنی امیہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. اور کوفہ بھی، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا دارالخلافہ رہ چکا تھا، کوفے کے لوگ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. تو یہاں پہ معاویہ کو پرابلم تھا اس زمانے میں، باقی لوگوں کو پرابلم نہیں تھا. معاویہ یہ دیکھ کہ مختلف کتابوں میں لکھی ہے، تاریخ طبری میں، الامامہ والسیاسہ میں، کہ معاویہ جب مدینہ آیا ہے تو اس نے بہت کوشش کی مدینہ والوں سے بیعت لینے کی یزید کے لیے. کچھ لوگ بیعت کرتے تھے، لیکن جو بڑے تھے وہ بیعت نہیں کر رہے تھے یزید سے. خط بھی لکھتا تھا، اس کا جو گورنر ہوتا تھا مدینہ پہ، کبھی مروان ابن الحکم ہوتا تھا، اور کبھی ولید ابن عتبہ ہوتا تھا، اور دوسرے بھی ہوتے تھے اس کے گورنر مختلف، اس کے اپنے خاندان کے چچا کے لڑکے وغیرہ ہوتے تھے. تو ان کو کہتا تھا کہ تم بیعت لینے کی کوشش کرو یزید کے لیے. خط لکھتا تھا جو مدینہ کے جو سینئر لوگ ہوتے تھے، جو متنفذین ہوتے تھے، ان کو کہ تم، میرا بیٹا ہے، یہ بہت مناسب ہے یہ خلافت کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد عالم اسلام میں اختلاف ہو، جیسے کہ عثمان کے قتل کے بعد عالم اسلام میں اختلاف آیا، خون ریزی ہوئی ہے، تو میں نہیں چاہتا اس طرح ہو. تو یہ میرا بیٹا بڑا نیکوکار ہے، بڑا نمازی ہے، اور عالم اسلام کے لیے مناسب ترین شخص ہے. آپ بہت سارے لوگوں نے بیعت کی، آپ بھی بیعت کریں. تو اس طرح خط لکھتا تھا، اور اس کا گورنر بھی لوگوں کو رشوت دے کے مختلف ذریعے سے بیعت لینے کی کوشش کر رہا تھا. تو اکثر لوگ بیعت کر لیتے تھے، کچھ لوگ تھے بیعت نہیں کرتے تھے. تو پھر وہ خود معاویہ جو ہے شام سے اٹھ کے مدینہ آیا ہے، اور اس نے تقریر کیا کہ میرا بیٹا ایسا اچھا لڑکا ہے یزید لعنت اللہ علیہ، تو تم لوگ اس سے بیعت کرو. تو اس وقت دیکھیں عائشہ کا یہ قول، جماعت عمریہ کا یہ موقف تھا، عائشہ، عبداللہ ابن زبیر، ان لوگوں کا، کہ ہم آپ کے بیٹے سے بیعت نہیں کرتے کیونکہ خلافت کو شورا میں ہونا چاہیے. شورا میں یہ امام حسین علیہ السلام کے جملے نہیں ہیں کہ تم نے خلافت کو چینج کیا ہے، وراثتی بنا دیا ہے، تو ہم اس لیے آپ کے بیٹے سے بیعت نہیں کرتے. یہ عائشہ کے الفاظ ہیں. امام حسین علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں لائق ہوں خلافت کا، جیسے شیعہ عقیدہ ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ شورا ہونا چاہیے، انہوں نے کہا میں خلافت ہوں، میں یزید سے بھی بہتر ہوں، یزید کے باپ سے بھی بہتر ہوں. ٹھیک ہے نا، میرا باپ بھی یزید کے باپ سے بھی بہتر ہے، میرا نانا بھی یزید کے نانے سے بہتر ہے، میں لائق ہوں خلافت کا. امام حسین علیہ السلام کے یہ موقف تھا، ان سے یہ موقف نہیں تھا. یہ ایک جھوٹی موقف نسبت دیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام سے کہ وہ اس لیے شہید ہو گئے کہ کیا ہوا کہ خلافت کا نظام چینج کیا گیا ملوکیت کی طرف. اور خلافت کب شورا سے تھا بھائی؟ کب شورا ہوا؟
ثقیفہ بنی سعدہ شورا کا نام نہیں ہے. عمر کو بغیر کسی مشورے کے ابو بکر نے خلیفہ بنایا. اور پھر عثمان کا جو شورا اس نے بنایا تھا، اس میں واضح بخاری میں ہی، بخاری کی یہ روایت ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلن علیک سبیلا، تم عثمان کی خلافت قبول کرو اور ہم اپنے آپ کو ہمارے ہاتھوں قتل نہ کراؤ. یہ شورا ہے بھائی، یہ شورا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر بیعت نہیں کرو گے تو تلوار سے آپ کو قتل کریں گے. اور خود عبد الرحمن ابن عوف واضح الفاظ، الامام محمد سیاسی ابن قتیبہ دوسری کتب میں، یہ تو بخاری کی میں نے روایت بھی آپ کو سنائی نا، اس میں واضح طور پر ہے کہ اس قتل کرنے کا دھمکی دے رہا ہے، تم اگر عثمان کی خلافت کو نہیں مانتے ہم آپ کو قتل کریں گے. اور پھر عمر کا اپنا بھی یہی جملہ تھا کہ جو عبد الرحمن ابن عوف کے قول سے نکل جائے گا اس کو قتل کر لینا. شورا والوں میں سے 6 آدمی جو وہاں، طلحہ، زبیر، سعد ابن وقاص، عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان ابن عفان اور امیر المؤمنین علیہ السلام. تو وہ کوئی شورا نہیں تھا، وہ ایک فراڈ تھا. عمر نے جو بنایا تھا، جو مجموعہ بنایا تھا، وہ عثمان ہی کو خلیفہ بنانے کے لیے ایک سازش تھی، وہ کوئی شورا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد معاویہ جو خلیفہ بنا، وہ کب شورا سے خلیفہ بنا؟ کب شورا سے خلیفہ بنا؟ کوئی شورا، اس تلوار کے زور سے بنا. ٹھیک ہے نا. وہ سارے عراق کو قتل عام کرتا، تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے عراق والوں کی جان بچانے کے لیے حکومت اس کے حوالے کر دی. اور پھر یزید جو ابو معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا، یا وہ وراثت سے بنایا، تو اس سے پہلے بھی وراثت سے ہوا تھا. وراثت سے ہوا تھا، ابو بکر نے عمر کو وراثت سے بنایا. ٹھیک ہے نا، اپنی ہی وصیت سے اس کو بنایا، وَإِلَّا اس کے نہ کوئی شورا نہ کچھ بھی نہیں. عمر کیسے خلیفہ بنا؟ پھر عثمان جو خلیفہ بنا وہ بھی اسی طرح عمر کی سازش سے بنا. اور پھر عمر کے انشاءاللہ تبارک عمر نے جو شورا بنایا تھا، اس کے متعلق اس کے متعین میں عربی زبان میں نے کئی تقریریں کی ہیں، لمبی 5-6 تقریریں، شاید ہر 1-2 گھنٹے کی ہیں. اگر کبھی ہوا تو اردو میں بھی کریں گے. تو یہ کہنا کہ یہ خلافت کو ملوکیت، یہ خلافت الانتقال من الخلافت الى الملک، یعنی خلافت سے منتقل ہونا ملوکیت کی طرف، یہ جماعت عمریہ کا ایک کیا ہے، ایک نظریہ ہے. یہ شیعوں کا نظریہ نہیں ہے. شیعوں کا نظریہ وہی ہے کہ ابو بکر بھی ایک بادشاہ تھے، عمر بھی بادشاہ تھے، عثمان بھی بادشاہ تھے، سب یہ ایک طرح تھے، ایک ہی طرح تھے. ٹھیک ہے نا. معاویہ بھی ایک بادشاہ تھا. اس طرح نہیں ہے کہ یزید کی خلافت میں کوئی ایسی بات ہے کہ وہ ایک اچانک ایک بادشاہ بن گیا. تو میرے محترم ناظرین، ابھی جو آپ کی خدمت میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں نا، امام حسین علیہ السلام کس لیے شہید ہو گئے؟ اسلام کو بچانے کے لیے شہید ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اس کے مطابق ہم نے بات کی. پھر یہ کہ اسلام میں انحرافات، دین وغیرہ کے احکام جو چینج کیے گئے جاتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے یا تشیع کو بچانے کے لیے، یہ سب آپ کی خدمت میں ہم نے بتا دی، اس کے متعلق بات کی. پھر چوتھی جو بات ہے کہ خلافت جو ہے وراثتی بن رہا ہے، اس کے خلاف وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. یہ کوئی حدیث، کوئی روایت تو ہے نہیں کہ بھئی خلافت وراثتی بن جائے گا اس لیے امام حسین علیہ السلام شہید ہو جائیں گے. یہ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے نعرے، مولویوں کے نعرے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی حدیث ہوتی، کوئی قرآن کی آیت ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی، تو ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی امام حسین علیہ السلام خلافت کو وراثتی ہوگی، اس کے خلاف وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی روایت ہے، اور نہ کوئی اس کے تاریخی شواہد ہیں، نہ کوئی تاریخی شواہد ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ بھی نہیں، ایسے ہی مشہور کر دیا. اور پھر اگلی جو بات ہے میرے محترم ناظرین، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس لیے شہید ہو گئے کہ یزید میں کوئی ایسی خاصیت ہے. یزید ایک ایسا شخص ہے کہ اس کی خلافت معاویہ کی خلافت صحیح ہے، چلو اس کے سائے میں رہ سکتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اس کے زیر سایہ رہ سکتے ہیں، لیکن یزید میں ایک ایسی خاصیت ہے، ایک ایسا فسق ہے اس میں کہ اس کے زیر سایہ نہیں رہ سکتے. یزید ظالم ہے، یزید شرابی ہے، تو جیسے کہ وہ دوسرا پہلے ظالم نہیں تھے، جیسے کہ اس سے پہلے معاویہ شراب نہیں پیتا تھا، یا وہ معاویہ سے پہلے جو خلفاء تھے وہ شراب نہیں پیتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ شراب نہیں پیتے تھے. ایسی کوئی بات، یہ مذہبی شیعہ میں تو یہ بات تو ہے نہیں بھائی، بلکہ ان کے اپنے کتب میں ایسی بات نہیں. ان کے اپنے کتب مسند احمد بن حنبل میں صحیح حدیث کے ساتھ ہے کہ معاویہ شراب پیتا تھا، معاویہ پیتا تھا. اور اب عمر کے متعلق وہ تو ان کے اپنی کتب میں بری پڑی ہے.
بری پڑی ہے، ٹھیک ہے نا. بخاری میں کہ مرنے سے پہلے وہ بخاری ہی میں مرنے سے پہلے وہ نبیز پی کے مرا. نبیز پی کے مرا. نبیز کس کو بولتے ہیں؟ بیئر کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نمبر 2 ہے، اور پتہ ہے آپ کو، میں نے روایات دکھا دی کہ پینے والے میں کون تھے بھائی، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات میرے محترم ناظرین دیکھیں کہ کہ یزید میں کوئی ایسی خاصیت ہے کہ اس کی خلافت بہت بری ہے، اس میں ظلم بہت زیادہ، اس کو نہیں مان سکتے. اب اور یزید نے ابھی نہ واقع حرہ واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ اس نے ابھی تک کعبہ جلایا، نہ ابھی واقع کربلا ہوا، یہ اس نے کیا ہی نہیں. ابھی اس نے خلیفہ بنا، اور یزید اچانک خلیفہ بھی نہیں بنا. اس طرح نہیں ہوا کہ معاویہ مر گیا تو یزید اچانک ایک دفعہ خلیفہ بن گیا، نہیں. سنہ 50 سے اس کے لیے بیعت لینے کا منصوبہ جاری تھا، اور وہ بالکل سب کو پتا ہے کہ یہ معاویہ کا ولی عہد ہے، یہ معاویہ مر جائے تو یہ خلیفہ یہی بن جائے گا نا. یہ کوئی اچانک بھی نہیں بنا ہے تاکہ ایک دفعہ یہ خلیفہ بنا ہے تو اس کے خلاف آ جاؤ انقلاب کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو آج اس بات پہ ہم روشنی ڈالیں گے کہ دیکھیں جو یزید سے پہلے جو خلفات تھے وہ یزید سے بدتر تھے. ہمارے جو روایات میں ہے، جو احادیث میں ہے، دیکھیں یزید کی برائی، یزید کی بدی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس کا خبث، اس کا جہنمی ہونا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یزید برا آدمی تھا، بہت ہی خبیث آدمی، بہت ہی شریر آدمی تھا، اس میں شک ہی نہیں ہے. لیکن کیا وہ اس سے جو اقدم خلفاء تھے، اس کے جو سلف تھے، اس سے وہ بدتر تھا؟ شیعہ مذہب میں کوئی ایسی بات ہے؟ نہیں. ہمارے احادیث میں اس کے برعکس ہمارے پاس دلائل ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب الروض من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء 8، یہاں پر صفحہ نمبر 102، یہاں پر حدیث نمبر 75 ملاحظہ فرمائیے کہ کمیت ایک شاعر ہے، اہل بیت علیہ السلام کی شان میں شعر کہتا ہے، قصیدے لکھتا ہے، عرب شاعر. وہ آتا ہے حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور امام علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں کہ واللہ یا کمیت لو کان عندنا مال لعاتیناک منہ. کمیت تو اچھا شاعر، اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم آپ کو بڑے سلے دیتے، بڑے سلے دیتے. لیکن یاد رکھو ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لحسان بن ثابت لن يزال معك روح القدس ما ذهبت عنه. لیکن میں تمہارے متعلق یہی جملے کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی شاعر حسان بن ثابت کے لیے کہا تھا کہ اے حسان بن ثابت، روح القدس تیرے ساتھ ہے اس وقت تک کہ تو ہم اہل بیت علیہ السلام سے دفاع کرتا رہے. سبحان اللہ. ہر خطیب اس کو اپنے اندر احساس کرنا چاہیے. خطیب خطبہ کو، متکلمین کو احساس کرنا چاہیے. بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے نورانیت کلام میں. انسان اپنے نفس میں احساس کر لیتا ہے کہ جب آپ اہل بیت علیہ السلام کی دفاع کر رہے ہوں، اور جب وہ چھوڑ کے کوئی اگلی غلط باتیں کہہ دیں نا، وہ زمین آسمان جیسے آپ لائٹ میں بیٹھے نا، پھر لائٹ آف کریں، اس طرح ہوتا ہے. اس طرح فرق ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ بعض باتیں جو روحانی ہیں، معنوی ہیں، انسان اپنے باطن میں اس کا احساس کر لیتا ہے. اگر کسی خطیب کو اس بات کا احساس ہی نہیں تو بڑا بیچارہ ہے. یہ قاعدہ عام ہے ہر ممبری کے لیے، ہر مقرر، ہر کاتب کے لیے، کہ جب تک آپ اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں نا، چاہے اہل بیت علیہ السلام کا دفاع ہے، چاہے ان کے مقاصد کو بیان کرنا ہے، چاہے ان کا احکام دین بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، روح القدس آپ کے ساتھ ہے. لیکن جب وہ اس کو چھوڑتے ہیں نا، منحرف ہو جاتے ہیں، فوراً آپ کے اندر ظلمت آ جاتی ہے، تاریکی آ جاتی ہے، فوراً ایسے جیسے لائٹ آف ہو گیا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اچھا، تو یہ ان سے فرمایا کہ جب تک تو ہمارا دفاع کرے گا، روح القدس تیرے ساتھ ہے. قلت خبرنی عن الرجلین. کمیت کہتا ہے کہ میرے مولا مجھے ان دو فرد کے متعلق بتاؤ، ان دونوں کے متعلق. فأخذ الوسادة فكسرها في صدره ثم قال. امام علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہ تکیہ تھا نا، انسان تکیہ ہوتا ہے نا، بیٹھتا ہے دیوار کے ساتھ، تکیے کو اٹھا کے انہوں نے اپنے گود میں رکھا، اپنے سینے میں رکھا، اس کو دبایا، اس کو فولڈ کیا. فرمائے واللہ یا کمیت ما احریق محجمة من دم.
ولا اخذ مال من غیر حله ولا قلب حجر عن حجر الا ذاك في عناقهما. محجمہ بولتے ہیں شیشے کو. دیکھیں انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں جہاں بھی خون گرتا ہے، کسی مظلوم کا خون گرتا ہے یا کسی شخص کا مال غصب ہو جاتا ہے، کسی کا 1 روپیہ، کسی کا 100 روپیہ، کسی کا کروڑ روپے زمین جائیداد کوئی غصب کر لیتا ہے، اور اسی طرح کوئی بھی قلب حجر عن حجر، ایک پتھر اس کی جگہ سے ہٹایا جاتا ہے، یعنی اس ظلم ہے نا، اس پتھر کی جگہ کہاں ہے؟ یہاں پر ہے، میں اس پتھر کو وہاں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا. الا ذاک فی عناقہما، اس سب کا گناہ اس کی گردن، ان دونوں کے گردنوں میں. یعنی دنیا میں جو بھی ظلم ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، اس کا گناہ ان کو بھی ملتا ہے. گناہ کرنے والے کے عذاب سے کم نہیں ہوتا، لیکن اس میں ان دونوں کا بھی سہم، ٹھیک ہے نا، ان دونوں کا بھی سہم. حنان ابن صدیر اپنے والد صدیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام سے ان دونوں کے متعلق پوچھا. فرمایا یا ابو الفاضل ما تسألنی عنہما، فرمایا کہ ان دونوں کے متعلق مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ فواللہ ما مات منا میت قط الا ساخطا علیہما، اللہ کی قسم ہمارا جتنے میرے آباد دنیا سے گئے ہیں سب ان پہ غضبناک تھے، ان دو پر غضبناک تھے. وما منا اليوم الا ساخطا علیہما، اب بھی ہم جو ہیں ان دو پر غضبناک ہیں، ہمارا غضب ہے ان دونوں پر. یوصی بذلک الکبیر منا الصغیر، ہم ہمیشہ ہمارے خاندان میں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ان کا ظلم ہمارے اوپر کیا ہے، اپنے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ان ظلموں کا دروازہ کس نے کھولا ہم پر، ان ظلموں کا سلسلہ کا آغاز کس نے کیا؟ انہما ظلمان حقنا، ان دونوں نے ہمارے حق کو پہ ظلم کیا ہے. ومنعنا فیئنا، اور ہمارے اموال پہ قبضہ کیا. وكان اول من ركب اعناقنا وبثق علينا بثقا في الاسلام لا يذكر ابدا حتى يقوم قائمنا او يتكلم متكلمنا. اور انہوں نے ہم پر ایسا ظلم کیا اور ایسا ہم پہ زخم ڈالے ہیں کہ اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، اس وقت تک کہ ہمارے امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور ہمارے متکلم آتے ہیں، ان ظلموں کا بیان کرتے ہیں. فرمایا اما واللہ لو قد قام قائمنا او تکلم متکلمنا لابدا من امورهما ما كان يكتم ولكتم من امورهما ما كان يظهر. فرمایا کہ جب امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور ہمارے متکلم آئیں گے اور بیان کریں گے تو ان کے ظلموں کو وہ بیان کریں گے، ان کے وہ ظلم جو دنیا والے چھپاتے ہیں وہ بیان کریں گے، اور وہ ان کے وہ جھوٹے فضائل جو دنیا میں نشر کیے جاتے ہیں ان کو وہ محو کر دیں گے، چھپا دیں گے، بھائی ختم کر دیں گے، یہ سب جھوٹ ہے. اچھا اب سن لیں، اب یہ جملہ واللہ ما اسست من بلیت ولا قضیت تجری علینا اہل البیت الا ہما اسسا اولها الا ہما اسسا اولها. فرمایا کہ کوئی بلا نہیں ہے جو ہم اہل بیت علیہ السلام پہ وارد ہوتی ہے، اور کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے، ظلم نہیں ہے کہ جو ہم پہ وارد ہوتی ہے کہ اس کا آغاز گر، اس سلسلے کا آغاز کرنے والا یہ دونوں ہیں. فرمایا فعلیہما لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے اور تمام ملائکہ کی لعنت ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم یہ کہنا شروع کر رہے ہیں یہ تو قیامت تک ختم نہیں ہونے والی یہ روایات، یہ روایات ختم نہیں ہونے والی میرے بھائی، کہ کون زیادہ خبیث ہے، یزید یا اس سے پہلے والے؟ نہیں، یہ معاویہ یزید سے زیادہ خبیث ہے روایات میں، اور یعنی جتنی خباثت معاویہ کی ہے اتنی خباثت یزید کی نہیں ہے ہمارے احادیث. لیکن میں کیا کروں کہ شیعہ جو ہے نا کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے، کلام اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتے. جناب شیعہ یہی کہتے ہیں بھائی ہمارا کیا جرم ہے، اللہ یاری کا کیا جرم ہے بھائی، اللہ یاری کا یہی جرم ہے، ایک نیا دین لے کے آیا، ایجنٹ ہے نا، استعمار نے اس کو بولا کہ تم تشیع میں
انحراف پیدا کرو. میں اس انحراف پہ صدقے جاؤں. اس انحراف کا نام یہ ہے کہ تم 12 اماموں کو مان لو، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال پہ عمل کرو، ان کے افعال پہ عمل کرو، دین ان سے لے لو. ٹھیک ہے نا؟ صدقے جاؤں اس انحراف، وہ انحراف ہی وہ صراط مستقیم وہی ہے بے وقوفو. یہ تمہارے علماء کی ہے کہ دجال ہونے کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ او بھائی او شیعو، تمہارے علماء کے دجال ہونے کی سب سے واضح دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ او بھائی کیا جرم ہے؟ کیا جرم ہے میرا؟ یہی جو کہتا ہے نا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام سے لے لو، یہ کیوں بڑا جرم ہے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑی خیانت غداری ہے کہ میں کہہ دوں کہ تم ائمہ علیہ السلام سے لے لو. کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے اگر ائمہ علیہ السلام سے لوگے تو علماء کی امامت ختم ہوگی. مرجعیت یعنی امامت، یعنی ہمارا کلام آپ پہ حجت ہے، اور جب اس کو ان کا کلام آپ پہ حجت نہیں ہوگا، آپ ائمہ علیہ السلام سے لوگے تو مرجعیت یعنی زیرو، ان کی امامت ختم. ابو بکر اور معاویہ کی حکومت کی خلافت کی طرح ان کی سب باطل ہو جائے گا. ان کے نزدیک تو سب سے بڑا جرم یہی ہے نا. سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ تم لوگوں کو کہہ دو کہ 12 ائمہ علیہ السلام کی مانو. ہے کہ نہیں بھائی؟ ائمہ ابرار علیہ السلام سے دین لے لو. اور صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں؟ کہتے ہیں نہیں جی آپ صحیح نہیں کہہ رہے، آپ صحیح نہیں کہہ رہے. شیعہ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ یکدست کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام کے کلام سے کوئی کام ہی نہیں ہے جی. حدیث میں کیا لکھا ہے؟ ہمیں کام ہی نہیں. ہمیں تو یہی ہے کہ جو بلوچستانی کہہ دے، سیستانی، شیرازی، تہرانی، اصفہانی، وہی ایرانی شہروں کے جو نام انہوں نے اپنے پر رکھا نا، امی وغیرہ، یہ جو کہہ دیں وہی ہمارا دین ہے. بھائی اہل بیت علیہ السلام پہ صرف رونا ہے، ان کے مصائب پہ رونا ہے. باقی ان پہ وہی ہم نے دین کن سے لینا ہے؟ علماء سے لینا. اور علماء سب دجال، علماء سب دجال ہے کہ نہیں بھائی؟ علماء سب دجال. اچھا، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال تالیف شیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ. ملاحظہ کریں اس کتاب میں، صفحہ نمبر 214. یہ روایات بہت زیادہ ہیں میرے محترم. اگر میں غاصبین فدق کے متعلق جو ان کی مذمت اور ان کے کفر میں اور ان کی شدت عذاب میں جو روایات وارد ہوئے بیان کروں، وہ ختم نہیں ہونے والی، اور بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. یزید کے متعلق اتنے روایات نہیں ہیں میرے عزیزوں، اور بعض روایات میں تصریح ہے کہ یہ سب سے زیادہ شقی یہی ہیں، غاصبین فدق ہیں، غاصبین امامت ہے، قاتلین حضرت محسن علیہ السلام. سمجھ رہے میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ سب سے زیادہ خبیث ہے، روایات میں تصریح ہے اس کی. تو پھر یہ کہنا کہ یزید کی خلافت میں کوئی ایسی بات ہے کہ معاویہ کی حکومت صحیح، ان غاصبین فدق کی حکومت صحیح، ان قابل برداشت ہے، یزید قابل برداشت نہیں ہے. چلیں، شہید ہو جاتے ہیں اور بچوں کو بھی کیا ہے، اسیر بنا لیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے تو ایسے جملے تو نہیں بولے نا، وہ تو علماء کے ہم بنا کے. اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں، قدیم سے یہ بات بہت اہم ہے جو میں بھی کہنے والا ہوں امام حسین علیہ السلام کے متعلق، کہ وہ کیسے شہید ہوئے، کیوں شہید ہوئے. اس کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. آپ اس کو غور سے سنیں. سن رہے ہیں میری بات کو؟ غور سے سن لیں کہ قدیم ایام سے جماعت عمریہ، کیونکہ ان کے علماء زیادہ ہیں، ان کے کتب زیادہ ہیں، تعداد ان کی زیادہ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. ان کی کتابوں میں یہ نظریہ ہے. دیکھیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ کی حکومت بھی صحیح ہے، یہ سب صحیح ہے. یزید جو ہے نا، یزید صحیح نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام اس لیے شہید ہو گئے. یہ ان کا نظریہ ہے، یہ شیعوں کا نظریہ نہیں. تو اسی کے تائید کے لیے ان کے پاس روایات ہیں ان کے کتابوں میں، ٹھیک ہے نا. بہت سارے روایات امام حسین علیہ السلام کے متعلق جو شیعہ مذہب میں آپ منابر سے سنتے ہیں نا، وعلی الاسلام السلام اذا خلی به راع كمثل یزید مثل لا یبایع مثل یزید. یہ جو روایات ہیں، یہ روایات جماعت مخالفین کی کتب میں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ شیعہ کتب میں ابھی میں ان کو روایات کو دکھاؤں گا انشاءاللہ کسی دن، امام حسین علیہ السلام کے احادیث اپنے ہی شہادت کے متعلق، ٹھیک ہے نا. پھر میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو پھر ان دونوں کو
اب یاد رکھیے کہ سب روایتیں جو امام حسین علیہ السلام سے نسبت دی جاتی ہیں بالخصوص سیاسی مسائل میں، ان پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ شیعہ طریق سے یا مخالفین کے طریق سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ روایات کہ ان میں سے ایسی بات کا استنتاج کیا جا سکے کہ آپ کو ایسی بو ملے، ایسی تاثر ملے کہ یزید جو ہے بدتر ہے اولین سے، اپنے سلف سے، تو وہ روایات کہاں سے لی گئی؟ ہاں، مخالفین کے کتب، کیونکہ ان کے پاس یہ نظریہ شروع سے تھا، ان کے ہاں یہ نظریہ شروع سے تھا، انہوں نے بھی مقاتل لکھے ہیں، بہت ہم سے زیادہ انہوں نے مقاتل لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی موجودہ دور میں جو مقاتل ہیں اکثر انہی کے ہیں، تو یہ ان کی روایات ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ اور جب روایات احادیث میں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کچھ کہہ رہی ہوں، مخالفین کی روایت کچھ کو اور کہہ رہی ہوں، تو مخالفین کی روایت کو ہم نہیں لے سکتے، یہ کن کے لیے؟ شیعوں کے لیے، یہ بات شیعوں کے لیے۔ لیکن کیا کریں کہ شیعہ جو شیعہ کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اہل بیت علیہ السلام سے کچھ نہیں لینا، کچھ نہیں لینا جی، کچھ نہیں لینا، ہمیں کام ہی نہیں ہے بھائی، ہمیں کام ہی نہیں اہل بیت علیہ السلام سے۔ ان کے حدیث، آپ اہل حدیث پہ عمل کریں گے تو بے دین ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ کے علماء آپ کو یہی نہیں بتاتے؟ اور یزید تو یہ ہیں، یزید تو شیعہ مولوی ہیں جو کہتے ہیں اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث پہ عمل کرو گے تو تم بے دین ہو جاؤ گے، ہماری تقلید کرو تمہیں نجات ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بے وقوف 95% انہی علماء کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کفر اتنا واضح ہے، اس سے زیادہ بدتر کفر اس سے کس طرح واضح کفر ہو کہ تم اگر اہل بیت علیہ السلام کی روایت پہ عمل کرو تم بے دین ہو جاؤ گے۔ اچھا، ہاں ہماری باتیں مان لو تو تمہیں نجات ملے گی۔ یہ بات ہنسنے والی ہے لیکن اس پہ رویا جائے، کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ ہم کوئی جوک، کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، لطیفہ تو نہیں سنا رہے، یہ حقیقت ہے، یہ ٹریجڈی ہے شیعوں کا، سانحہ تشیع، یہ لکھ دو دنیا میں، سانحہ تشیع، فاجعہ تشیع، جو پہلے 1000 سال سے تشیع پہ وارد ہوئی ہے، 1000 سال سے، کہ شیعوں کو یہی سمجھا۔ اب تو شیعہ بھائی ان کے ذہن میں ایسے بچی رسی ہے نا، ان کے ذہن میں، جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ permeated imbued in their souls، کہ ان کے ارواح میں، شیعوں کے نفوس میں نقش ہو گئی یہ بات۔ کیا نقش کی گئی ہے کہ بھائی ہاں تقلید، یہ تقلید جو ہے یہ ضروری ہے، علماء کے کلام حجت ہے ہم پہ، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہمیں کام ہی نہیں ہے جی۔ اچھا، یہ ملاحظہ کریں، یہ عقاب الاعمال میں صفحہ نمبر 214 میں شیخ صدوق رحمہ اللہ، بلکہ شیخ صدوق رحمہ اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے شدید ترین عذاب کس کی ہے؟ 7 لوگوں کی ہے۔ یہ روایات بہت زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ لسبعۃ نفر، 7 آدمی ہیں۔ اولہم ابن آدم الذی قتل اخاہ، ان میں سے سب سے پہلے کون ہے؟ قابیل ہے، جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ ونمرود الذی حاج ابراہیم فی ربہ، نمرود جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا اور کہا تھا کہ میں اللہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ واثنان فی بنی اسرائیل حودا قومہما ونصراہما، اور 2 بنی اسرائیل میں ہیں، ایک نے قوم کو یہودی بنا دی، دوسرے نے قوم کو نصرانی بنا دی۔ بنی اسرائیل کو ایک نے یہودی بنا دی، دوسرے نے شریعت ہی چینج کی، ایک نے موسیٰ کی شریعت چینج کی، دوسرے نے عیسیٰ کی شریعت چینج کی۔ تو کتنے بنے بھائی؟ 4 ہو گئے نا، 4۔ اگلا ہے فرعون الذی قال انا ربکم الاعلی، 5واں فرعون ہے۔ 6واں 7واں کون؟ ہاں، واثنان من هذه الامه، 2 اس امت کے، 2 اس امت میں سے، ان 2 میں سے ایک کی عذاب زیادہ ہے۔ احدهما شرهما فی تابوت من قواریر تحت الفلق فی بحار من نار، ایک کا شر زیادہ ہے، یہ تابوت میں، اور آگ کے سمندر ہیں ان کی نیچے ایک گڑھا ہے، اس میں اس تابوت میں ہے، ان کی عذاب ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے طرح کی روایت زیادہ، تو بہرحال روایات میں، ہمارے روایات میں جو ہے نا
اگر حدیث میں یہ ہوتا کہ یزید بدتر ہے، بھئی ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ذاتی غرض ہے غاصبین فدق سے، قاتلین حضرت محسن علیہ السلام سے، قاتلین صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے، کوئی ذاتی ہمارا فیملی کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی حتماً یہ جو ہے یزید سے بدتر ہے۔ ہم روایات احادیث اہل بیت علیہ السلام کے تابع ہیں، جب روایات کی طرف جاتے ہیں تو ان کا جرم زیادہ ہے، یہ بالوضوح ان کا جرم زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا ظلم زیادہ ہے بالوضوح۔ اچھا، تو پھر یہ دیکھیں، تو پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیوں واقع ہوئی ہے، کیسے واقع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، اگر یہ باتیں صحیح نہیں ہیں کہ وہ اسلام بچانے کے لیے شہید ہو گئے یا مثلاً تشیع بچانے کے لیے شہید ہو گئے، احکام دین میں جو چینجز آ گئے ان کو سیدھا کرنے کے لیے وہ ہو گئے شہید ہو گئے، اگر یہ باتیں نہیں لگتی صحیح، یا یزید کے خلافت میں کوئی ایسی بات ہے، یزید سب سے بدتر ہے اس لیے اس کی خلافت کو نہیں مان سکتے، وہ اس کے خلاف تقیہ نہیں کر سکتے، دوسروں کے خلاف تقیہ ہو سکتا ہے، یزید کے خلاف نہیں ہو سکتا بھائی، یہ اس حد تقیہ سے باہر ہے۔ کوئی ایسی بات ہے، اگر یہ باتیں غلط ہیں، اور پھر یہ کہنا کہ وہ اس لیے شہید ہو گئے کہ خلافت جو ہے ملوکیت میں چینج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، خلافت جو ہے بادشاہت میں چینج ہو گئی ہے، تو اس کے خلاف وہ جہاد کرنے کے لیے شہید ہو گئے، اگر یہ باتیں سب نہیں ہیں تو کس لیے شہید ہو گئے؟ تو اس کا جواب انشاءاللہ تعالی اگلے پروگراموں میں آپ کی خدمت میں اہل بیت علیہم السلام کے کلام سے ہم پیش کریں گے، اور خود ان کے قاتلین کے لسان سے کہ انہوں نے کس لیے شہید کیا امام حسین علیہ السلام، ان کے زبان سے اور اہل بیت علیہ السلام کے زبان سے پیش کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اگلے راتوں میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ابھی آپ کے کال کے جواب دیتے ہیں بھائی، آپ کے کالز کے جواب، صحیح ہے، اوکے جناب، جو لوگ کال کرنا چاہتے ہیں نا وہ آ جائیں، اس پہ زوم پہ آ جائیں۔